فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفرنامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ تیسرے باب کا آغاز ہوتا ہے وادی برہوت سے قیامت تک۔ صفحہ نمبر 248۔ کوہ برہوت نظر آنے لگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ہمارا سفر جاری تھا۔ طولانی سفر کی تھکن، جھلسا دینے والی گرمی، ناقابل بیان شدید پیاس، زخمی پیر، تھکاوٹ سے چور بدن اور اس سے بھی زیادہ اذیتناک کردار جیسا انتہائی بدبودار ہم سفر، یہ وہ سب تکالیف تھیں جن میں مبتلا تھا۔ میں نے کردار سے التجا کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہے اور تم کچھ کر سکتے ہو تو ذرا میری حالت پر رحم کھاؤ اور میری اس بے پناہ پیاس اور تھکن دور کرنے کا کوئی سامان کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف دیکھو۔ جب میں نے اس جانب نگاہ دوڑائی تو کافی فاصلے پر مجھے ایک بہت اونچا پہاڑ دکھائی دیا جو ہمارے آگے ایک دیوار کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ کردار نے کہا، اے پیارے ہمسفر، یہ بات تم جانتے ہو کہ جہاں پہاڑ ہوتا ہے وہاں پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ ذرا تیز چلو تاکہ ہم جلد از جلد اس پہاڑ کے قریب پہنچ جائیں اور وہاں جا کر تمہیں گرمی سے بھی چھٹکارا مل جائے اور تمہاری پیاس بھی بجھ جائے۔ میں جیسے جیسے اس پہاڑ کے قریب جا رہا تھا اس کی بلندی اور سختی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ کردار نے کہا، یہ ہماری آخری منزل وادی برہوت ہے، اسی پہاڑ کی دوسری جانب واقع ہے۔ اس دنیا کے اول سے لے کر اب تک تمام گنہگار اسی وادی میں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے گناہ گاروں نے بھی اسی وادی میں پہنچنا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وادی برہوت میں کافی رش ہوگا اور وہاں بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دنیا میں تھوڑی سی عقل مندی سے کام لیا اور دیانت داری اور تقوی کے راستے پر چل کر شیطان کے جال میں گرفتار ہونے سے بچے رہے، ایسے افراد اس وادی میں بہت کم ہیں یا پھر بالکل ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے تھوڑے سے گناہوں سے وادی برہوت کے راستے ہی میں پاک ہو کر یا تو اب بہشت میں پہنچ چکے ہیں یا پھر سیدھے نجف اشرف میں واقع وادی السلام میں جا کر سکونت پذیر ہوئے ہیں۔ وادی برہوت میں تمہیں اپنے تمام گناہ گار دوست اور ہمنشین ملیں گے جو تم سے پہلے مر چکے ہیں، وہاں تمہیں دوبارہ ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ میں اپنی پیاس وادی برہوت پہنچنے اور یہ کہ وادی برہوت میں جا کر کم از کم کوئی نیا عذاب نصیب نہیں ہوگا اور یہ کہ وہاں کسی حد تک آرام و سکون میسر آئے گا جیسی سوچوں میں گم تھا۔ میں یہ بات بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس بلند و بالا پہاڑ کو کیسے عبور کرنا ہے۔ میں نے کردار سے پوچھا، کیا وادی برہوت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلند و بالا پہاڑ کو پار کرنا ہوگا؟ وہ میرے اس سوال پر ہنسا اور کہا، یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنے کے لیے اس پہاڑ کو سر کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، میں ہر طرف نظر دوڑا رہا ہوں مگر مجھے اس پہاڑ کے دائیں بائیں سے کوئی درہ یا راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے جہاں سے ہم اسے عبور کر کے وادی برہوت پہنچ سکیں۔ کردار نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر تم ادھر ادھر پھر کر کوئی راستہ تلاش کرنا چاہو تو جا کر دیکھ لو، لیکن میں تمہیں ابھی سے بتائے دے رہا ہوں کہ تم اس طرح سے خود کو مزید
اذیت دو گے اور اپنی منزل کو اور دور کرو گے۔ میں اتنی آسانی سے کردار کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ چند مرتبہ مجھے دھوکہ دے چکا تھا۔ میں نے کہا بہرحال میں ایک بار تو خود ادھر ادھر پھر کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اور کہیں میں اس اصلی راستے کو نہ بھول جاؤں۔ تم یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرو، اگر راستہ نہ ملا تو میں یہیں واپس لوٹ آؤں گا۔ کردار نے میری تجویز سے اتفاق کیا اور وہ وہیں پر لیٹ گیا۔ میں نے وہاں سے جاتے ہوئے سوچا چلو اچھا ہوا کہ اس بدبخت سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر مجھے راستہ مل گیا تو اسے بتائے بغیر چلا جاؤں گا۔ میری بہت تلاش کے باوجود نہ تو مجھے کوئی راستہ ملا اور نہ ہی پانی۔ اس پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑ میں کوئی سوراخ وغیرہ یا دراڑ نہ تھی کہ وہاں سے عبور کیا جا سکتا۔ میں تھک ہار کر اپنی پہلی والی جگہ پر واپس آ گیا۔ جب میں کردار کے قریب پہنچا تو اس نے میری طرف دیکھ کر طنزیہ قہقہہ لگایا۔ میں نے کہا اے ہمسفر، اگر میں اس پہاڑ کو پار نہ کروں بلکہ یہیں پر بیٹھا رہوں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہوگا، صرف عذاب دینے والے چند سپاہی آئیں گے اور آگ کے گرزوں سے تمہیں اس پہاڑ پر چڑھنے پر مجبور کریں گے، لہٰذا اب جیسے تمہاری مرضی، مگر جو فیصلہ بھی کرنا جلدی کرو۔ یہ پہاڑ بالکل سیدھا تھا اور اس کی چوٹی بھی دشوار گزار چٹانوں پر مشتمل تھی۔ اس پر مزید یہ کہ رات کا اندھیرا بھی چھا جانے والا تھا۔ کردار نے میری جانب دیکھ کر کہا بہتر ہے ہم رات کو اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کریں، کیونکہ اس طرح سے تم دن کی سخت گرمی سے بچ جاؤ گے اور اندھیرے کی وجہ سے بلندی پر جا کر نیچے دیکھنے سے ہونے والے خوف و وحشت سے بھی محفوظ رہو گے۔ مجھے کردار کی تجویز پسند آ گئی، چنانچہ رات کا اندھیرا چھا جانے پر ہم نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ راستے میں تلوار کی طرح تیز پتھر میرے پاؤں میں چبھ رہے تھے، لیکن اس راستے کو جیسا بھی ممکن تھا طے کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم پوری رات سفر کرتے رہے۔ صبح ہونے کے بعد ذرا اجالا ہوا تو تھکن دور کرنے کے لیے ایک چوڑے پتھر پر بیٹھ گئے۔ ابھی تک ہم اپنی مسافت کا صرف 5واں حصہ طے کر پائے تھے۔ جب میں نے نیچے کی طرف نظر دوڑائی تو میرا سر چکرا گیا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو اور لوگ بھی اوپر آتے دکھائی دیے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان میں سے کسی کے پاس جا کر ان کا ہم سفر بن جاؤں اور اس سے گفتگو کر کے اپنے دکھ درد بانٹوں، لیکن جب میں نے اپنے اطراف کو غور سے دیکھا تو میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک بہت اونچی اور انتہائی ہموار چٹان حائل تھی، جسے عبور کر کے ان تک پہنچنا ناممکن تھا۔ ہم طرح طرح کی سختیاں اور مصیبتیں جھیلتے ہوئے مسلسل 4 شب و روز سفر کرتے رہے اور پھر کہیں جا کر 5ویں دن کی صبح کو اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ میں تھکن سے چور تھا اور میرے زخمی پیروں سے خون جاری تھا۔ میں بے سدھ ہو کر ایک پتھر پر لیٹ گیا۔ اس اثنا میں کردار بھی نظر آ گیا۔ اس نے کہا تم نے اتنی زیادہ دیر لگا دی، میں کب سے یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے تم سے چھٹکارا مل گیا ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ تم اس بلند و بالا پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے۔ اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا کیا تم بھول گئے ہو؟ میں تم سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں قیامت کے دن تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں تمہیں اس جنگل و بیابان میں اور ان پہاڑوں میں اکیلا چھوڑ دوں؟ اب اٹھو اور بہت پرتکلف خاطر تواضع کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اغلام بازی کی سزا۔ میں نے کہا خاطر تواضع سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ انتہائی بدصورت اور بدبودار قسم کی چند مخلوقات میری جانب آ رہی ہیں۔ میرے قریب پہنچ کر انہوں نے انتہائی غضبناک ہو کر کہا اٹھو۔ میں اٹھا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک صندوق کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اس کا ڈھکن کھول کر کہا جلدی سے اس میں اپنے کپڑے نکال کر پہن لو۔ میں نے اس صندوق میں غور سے دیکھا لیکن مجھے سوائے آگ کے اور کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ اس صندوق میں موجود تیز آگ کا ایک شعلہ میرے چہرے کی جانب لپکا تو میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں اس صندوق کو ہاتھ تک نہ لگا سکا تھا۔ میں نے التجا آمیز لہجے میں ان سے کہا تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو، کیا میرے لیے اس بلند و بالا سنگلاخ پہاڑ پر چڑھنا کوئی کم عذاب تھا؟ کیا فشار قبر، ملک الموت سے ملاقات، منکر و نکیر کا دیدار، راستے میں جنگل و بیابان کے خوفناک سانپ اور بچھو اور سینکڑوں دوسرے دردناک عذاب میرے لیے کافی نہیں تھے؟ آخر میں نے کتنے گناہ کیے ہیں جو اتنے سارے دردناک اور سخت عذاب میرا مقدر بنے ہوئے ہیں؟
عذاب کے ایک سپاہی نے غضبناک اور سخت لہجے میں کہا، زیادہ باتیں مت کرو، تمہیں بلا چوں چراں اس صندوق میں پڑا آگ کا لباس پہننا ہوگا۔ تم اتنی زیادہ زحمت کر کے اس پہاڑ پر چڑھے ہو، ہم تمہیں پیدل واپس نہیں بھیجیں گے، بلکہ آگ سے دہکتی زنجیروں کے ساتھ تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر تمہیں اس پہاڑ سے نیچے پھینک دیں گے، اور تم یہ فاصلہ 5 منٹ میں طے کر لو گے جسے تم نے 5 دن میں طے کیا تھا۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے جو دنیا میں لونڈے بازی جیسے انتہائی برے اور غلیظ عمل کے مرتکب ہوئے ہیں، اور تم بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہو۔ کیا تم وہ واقعہ بھول گئے ہو جب ایک دن تم ایک خوبصورت لڑکے کو فریب دے کر اپنے گھر لے آئے اور اس سے بدفعلی کی، پھر تم نے اپنی لذت کو اور بڑھانے کے لیے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا بلکہ رات کو بھی اپنے پاس رکھا۔ اس دوران اس کے ماں باپ صبح ہونے تک اپنے بچے کو ڈھونڈتے رہے، مگر انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ جب وہ بیچارہ لڑکا اپنے گھر پہنچا اور اس کے ماں باپ کو واقعے کا پتہ چلا تو شرم کے مارے وہ ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ دیا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے۔ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تم نے ابھی تک جتنے عذاب چکھے ہیں اور اس کے بعد بھی جو عذاب تمہارا مقدر بننے والے ہیں وہ اخروی عذاب کی ایک جھلک ہے۔ چونکہ یہ عذاب تمہیں عالم برزخ میں مل رہے ہیں، اسی لیے اسے برزخی جہنم کہتے ہیں۔ تمہارے اصل عذاب اس وقت آغاز ہوگا جب قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی عدالت میں تمہارے برے اعمال کا حتمی فیصلہ سنایا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق اغلام بازی جیسے انتہائی برے فعل کی درج ذیل 4 میں سے کوئی ایک سزا ہے۔ نمبر 1، اغلام کے مرتکب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے، جیسا کہ ابھی تمہارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ نمبر 2، اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ نمبر 3، اسے کسی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے وہ دیوار اس پر گرا دی جائے۔ نمبر 4، تلوار کی ایک ضرب سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ کتاب کا حوالہ فروع کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 201، تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53، جامع الاحادیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 461۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ تمہارا کیا قصور ہے۔ جلدی سے اس صندوق سے اپنا مخصوص لباس نکال کر پہن لو۔ میں خود پر قابو رکھ کر آہستہ آہستہ اس صندوق کے قریب گیا اور اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو میرا ہاتھ ایسے برے طریقے سے جلا کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ میرے بدن کے تمام اعضاء چیخ و پکار کر رہے تھے۔ میں نے اس صندوق سے کوئی چیز نکالے بغیر ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ جب عذاب دینے والوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ اور غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آگ کے تازیانے مجھ پر برسانے شروع کر دیے۔ میں روتے ہوئے مسلسل چیخ کر ان سے رحم کی اپیل کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے مت مارو، اب اس دفعہ میں لباس نکال لوں گا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ان کے تازیانے میرے سر اور چہرے پر برس رہے تھے۔ عذاب دینے والوں نے مجھے وہ آگ کا لباس پہنا دیا۔ یہ لباس اس قدر گرم تھا کہ فوراً میرے بدن سے چپک کر میرے بدن کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کو زنجیر سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ایک خطرناک ڈھلوان کے قریب لے آئے اور وہاں سے مجھے نیچے پھینک دیا۔ اس موقع پر کردار میرے پاس پہنچا اور اس نے طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ کے دامن میں تمہارا منتظر ہوں۔ میں تیزی سے نیچے جا رہا تھا، اچانک میں انتہائی نوکیلی چٹان سے ٹکرایا جو ایک طرف سے میرے جسم میں داخل ہوئی اور دوسری جانب سے نکل گئی۔ یہ سرو کے درخت کی مانند چٹان تھی۔ اس سے ٹکرانے کی وجہ سے میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور مجھے ایسا درد ہوا جسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر بیان کیا بھی جا سکے تو تم اہل زمین کے ادراک کی حدود اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی۔ اس مقام پر 2 سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس چٹان سے نکالا اور دوبارہ نیچے کی جانب پھینک دیا۔ کچھ نیچے جانے کے بعد میں دوبارہ ایک اور چٹان سے ٹکرایا اور اس سے بھی زیادہ بھیانک منظر وجود میں آیا، اور یہ اتفاق کئی بار ہوا۔ میں تیزی سے نیچے کی جانب لڑک رہا تھا۔ اس دوران میرے چہرے کا گوشت رگڑ رگڑ کر اتر رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ بحال ہو جاتا۔ نیچے لڑکتے وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پوری کائنات انتہائی تیزی سے گھوم رہی ہے۔
اس دوران انتہائی نوکیلے پتھر میری آنکھوں میں پیوست ہو کر میرے سر کے عقبی حصے سے نکل رہے تھے، جن کی وجہ سے مجھے بے انتہا درد ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنی اصل حالت کو لوٹ آتا اور کوئی دوسرا پتھر پھر میری آنکھ میں پیوست ہو کر دوسری جانب سے نکل جاتا۔ یہ عمل مسلسل جاری تھا۔ نیچے گرتے ہوئے کئی بار میری ناک کسی مضبوط چٹان سے ٹکراتی تو میرا سر درمیان سے دو ٹکڑے ہو جاتا۔ کبھی کوئی نوکیلا پتھر میرے ایک کان میں پیوست ہو کر دوسرے سے نکل جاتا۔ یہ عذاب اس پہاڑ سے نیچے جانے تک جاری رہا۔ آخر کار میں خون میں ڈوبا اور آبدیدہ بدن کے لیے پہاڑ سے نیچے پہنچا۔ شدید درد اور گہرے اور کثیر زخموں کی وجہ سے میں بے سود زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اے اہل زمین، کاش تم ان عذابوں کی حقیقت کا ادراک کر سکتے کہ یہ کتنے دردناک ہیں۔ تم سے تو معمولی سا جلنا یا مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا اور تم اس کی تکلیف پر درد و تکلیف سے پاگل ہو جاتے ہو۔ اگر تم ذرا بھر اس دنیا کے عذاب کو یاد کرو تو کبھی بھی گناہ کی چند لمحوں کی لذت سے اپنا دامن آلودہ نہ کرو۔ میری آنکھیں کھلی تو کردار میرے سرانے کھڑا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ وہاں میرا انتظار کر رہا تھا اور میرے گرنے کا منظر بھی دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وادی برہوت اب زیادہ دور نہیں ہے، تم اسی مقام سے اپنی آخری منزل کو دیکھ سکتے ہو۔ میرے گلے، آنکھوں اور کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور آتشی لباس کی شدید حرارت کی وجہ سے نہ تو میں کچھ دیکھ سکتا تھا اور نہ سن سکتا تھا۔ مجھے ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگا اور رفتہ رفتہ میرے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد کردار نے کہا، اب تم ٹھیک ہو چکے ہو، لہٰذا ہمیں فوراً اپنے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ابھی کافی فاصلہ طے کرنا باقی ہے۔ ہمارے اطراف میں خشک اور بے آب و گیا وسیع چٹیل میدان تھا جس میں سورج کی تیز دھوپ نے سراب کی صورت بنائی ہوئی تھی۔ اغلام بازی کے گناہ پر عذاب کی شدت، ان تمام باتوں کے باوجود میں قدرے خوش تھا اور سوچ رہا تھا شاید میری سزا پوری ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی اٹھ کر کردار سے کہا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں جلد از جلد اس منحوس علاقے سے نکلنا چاہتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی اس سے بھی زیادہ خطرناک علاقوں سے مجھے گزرنا تھا اور بہت سے عذاب دینے والوں اور عذاب سہنے والے افراد کو دیکھنا ہے۔ ہم دراصل ایک بہت ہی خطرناک اور بلاؤں مصیبتوں سے پورے علاقے کی طرف جا رہے تھے، ایسی جگہ جہاں صرف خدا کے قہر کی فرما روائی تھی، ایسی جگہ جہاں اللہ کے فرشتے آگ کے تازیانے لیے جیسے گناہ گاروں کے منتظر تھے۔ ہم اس سرزمین میں کئی کلومیٹر دور تھے کہ انتہائی غلیظ بدبو آنے لگی۔ یہ بدبو انسان کو بے حال کر دینے والی تھی۔ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے، یہ بدبو کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مختلف آوازیں آنا بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اس علاقے میں پہنچ کر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو خود میری طرح مختلف اقسام کے عذابوں میں گرفتار تھے۔ وہ مسلسل چیخ کر یہ کہہ رہے تھے، ہم جل گئے، ہم راکھ ہو گئے، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمیں مار دو تاکہ ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے۔ لیکن کوئی شخص ان کی فریاد سننے والا نہ تھا اور نہ کسی کو ان کی باتوں پر دھیان دینے کی فرصت تھی۔ ان میں سے ہر شخص آگ کے ایک تابوت میں بند تھا جس کو 6 اطراف سے بڑی بڑی کیلوں کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ ان کیلوں پر زور زور سے ضربیں لگائی جا رہی تھی تاکہ وہ ان تابوتوں کے اندر دبا دیے جائیں۔ آگ کی شدید حرارت کی وجہ سے ان کا پسینہ تابوتوں کے تختوں سے باہر نکل رہا تھا۔ اس پسینے سے اٹھنے والی انتہائی غلیظ بدبو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ اس دنیا میں گرا دیا جائے تو کئی قومیں ہلاک ہو جائیں گی۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 213، حدیث نمبر 116، باب نمبر 8۔ میں نے کردار سے پوچھا، ان بدبختوں نے ایسا کون سا گناہ انجام دیا ہے جس پر انہیں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، اس جگہ پر 2 قسم کے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو تمہاری طرح دنیا میں اغلام بازی جیسے گھناؤنے فعل کا ارتکاب کرتے تھے، اور دوسرے وہ زناکار جو مقام پاکانہ سے زنا کے مرتکب ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کردار کی ایک اغلامی سے بات چیت۔ میں نے کردار سے کہا، ان میں سے کسی ایک نے
میں نے ان میں سے کسی ایک سے ان کے اصل کردار کے بارے میں کچھ تفصیل دریافت کروں تاکہ میں ان کے حقیقت کے بارے میں پوری آگاہی حاصل کر سکوں۔ کردار نے ان لوگوں کے قریب پہنچا اور کہا، کیا اتنا گھناؤنا عمل انجام دیتے ہوئے تمہارے دل میں خدائے بزرگ و برتر کی ذات سے شرمساری پیدا نہیں ہوئی؟ ان میں سے ایک نے کہا، اگر ہم خدا کا خوف رکھنے والے یا اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے والے ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی اور ہم اس عذاب میں نہ جل رہے ہوتے۔ ہمارے اس گھناؤنے فعل کی وجہ سے ہمارا انجام قوم لوط جیسا ہوا ہے اور ہمیں بھی اسی بدبخت قوم والا عذاب نصیب ہوا ہے۔ کردار نے کہا، کیا تم نے دین کے پیشواؤں اور علماء کی زبانی یہ نہیں سنا تھا کہ اغلام کفر ہے اور اغلامی کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟ بحار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 167، روایت نمبر 21 باب نمبر 7۔ کیا تم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جو شخص کسی نوخیز لڑکے کا شہوت کی نیت سے بوسہ لے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا؟ بحار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 72، روایت نمبر 27 باب نمبر 71۔ جب شہوت سے ایک بوسے لینے کی اتنی سخت سزا مقرر کی گئی ہے تو بدفعلے کے کتنی بڑی سزا ہوگی؟ اس کی سزا کے متعلق تو خود خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے بندے خدا، ہمیں اس سے زیادہ مت جلاؤ، ہمیں اور شرمندہ نہ کرو، اور ہم سب کچھ جانتے تھے، لیکن کیا کریں، ہم اپنی ہوائے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ کردار نے پوچھا، تمہیں کتنا عرصہ پہلے یہاں لا کر قوم لوط جیسی فاسق اور بدکار قوم کے ساتھ ہم نشین کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، ہم دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچے تو صرف 3 دن اپنی قبر میں رہے اور پھر ہمیں یہاں منتقل کر دیا گیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 230، حدیث نمبر 10 باب نمبر 97۔ بس اس وقت سے لے کر اب تک ہم اسی جگہ پر انواع و اقسام کی اذیتوں اور عذاب میں گرفتار ہیں۔ کردار نے کہا، کیا اس برے فعل کے ارتکاب سے تم نے جو لذت حاصل کی تھی وہ اب تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم ہمیں دنیا کی عارضی لذتیں بالکل یاد نہیں ہیں۔ یہاں پر ہم پر اس طرح سے تعزیانے برسائے جاتے ہیں کہ ہمارے ذہن سے ہر چیز نکل گئی ہے۔ یہاں پر ہم ان گناہوں کا حساب چکا رہے ہیں جنہیں ہم نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ کردار نے کہا، اے جاہل و ناتواں، تم نے اتنے زیادہ گناہ کیے، کیا تمہیں کبھی توبہ کا خیال نہ آیا کہ اس بھیانک عذاب سے بچ جاتے؟ اس نے کہا، میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، میں سوچتا تھا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب جبکہ میں سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوب چکا ہوں اور میرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب جتنا ہو سکے مزے اڑا لو۔ اسی لیے میں ہر روز ایک نئے اور زیادہ گھناؤنے گناہ کا مرتکب ہوتا اور اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کرتا، یہاں تک کہ میں مقام انسانیت سے خارج ہو گیا اور میرے ذہن میں سوائے گناہ کے اور کچھ نہ آتا تھا۔ میرے ذہن میں سب کچھ آتا تھا سوائے خدا تعالیٰ اور اس کی یاد کے۔ ہم اکثر فارسی ضرب المثل کا یہ جملہ کہا کرتے تھے، اگر جہنمی جانا ہے تو پھر مرد بن کر جہنم جاؤ۔ پھر اچانک میرے مرنے کا وقت آن پہنچا اور ملک الموت مجھے اطلاع کیے بغیر میرے سرانے پہنچ گیا اور اس نے میری کثیف روح کو میرے بدن سے جدا کر دیا۔ جب سے مجھے اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے، میں طرح طرح کے اذیت ناک اور ناقابل برداشت عذابوں سے گزر رہا ہوں اور لگتا ہے کہ مجھے کبھی بھی ان سے نجات نصیب نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں ہم نے سنا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کے کنارے رکھا جائے گا اور 50,000 سال کے اس دن کے آخری حصے میں جب خدا تعالیٰ تمام لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا، اس موقع پر ہمیں وہیں سے جہنم کے انتہائی پست طبقے میں پھینک دیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 71، حدیث نمبر 22 باب نمبر 71۔ کردار نے کہا، جیسا کہ تم نے خود سنا ہے اور مجھے بتایا بھی ہے، تم لوگوں کا اصل عذاب قیامت کے دن سے
شروع ہوگا۔ اگر تمہیں اس دن نجات نہ ملی اور مل بھی نہیں سکتی تو تم ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہو گے، کیونکہ تمہارا پورا نامہ اعمال گناہوں سے پر ہو چکا ہے، اور اگر تم نے کوئی نیکی انجام دی بھی ہے تو تمہارے گناہوں نے اس نیکی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 81۔ اس نے کہا، کیا اتنے زیادہ گناہوں کے ساتھ اگر ہم دنیا میں توبہ کرتے تو خدا تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا؟ کردار نے کہا، کیوں نہیں، وہ یقیناً تمہارے اتنے زیادہ اور عظیم گناہوں کے باوجود تمہیں بخش دیتا، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ گار اور روسیہ بندوں کو اس حقیقت کا مژدہ سنا دو کہ اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو تو میں تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کر لوں گا، بے شک میں بہت رحم کرنے والا مہربان ہوں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 48۔ البتہ شرط یہ کہ یہ توبہ حقیقی توبہ ہو، جیسا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک فرمان میں توبہ کی حقیقت اور اس کی شرائط اس طرح بیان فرمائی ہے۔ جب ایک شخص نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں بے خیالی میں زبان سے لفظ استغفر اللہ نکالا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے ہیں، یعنی خدا تجھے موت دے۔ کیا تم جانتے ہو کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ بلند مرتبہ انسانوں کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ توبہ ویسے تو ایک جملہ ہے، لیکن اس کے 6 معنی اور 6 مرحلے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم گزشتہ گناہوں سے مکمل پشیمان اور نادم ہو جاؤ۔ نمبر 2 یہ کہ تم پکا ارادہ کر لو کہ اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرو گے۔ نمبر 3 یہ کہ جس گناہ کی وجہ سے تم سے حقوق العباد کے ضمن میں کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کر لو گے، اور لوگوں کے حقوق انہیں لوٹا کر اس طرح سے پروردگار کی خدمت میں پیش ہوگے کہ تمہارے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ نمبر 4 یہ کہ تمام ان واجبات کو بجا لاؤ گے جنہیں تم نے ترک کر دیا تھا۔ نمبر 5 یہ کہ حرام کھانے کی وجہ سے تمہارے بدن میں جو گوشت بن گیا اسے ریاضت کے ذریعے پگھلاؤ گے یہاں تک کہ وہ گوشت ختم ہو جائے اور اس کی جگہ نیا گوشت وجود میں آ جائے۔ نمبر 6 یہ کہ تم نے جس قدر گناہ سے لذت اٹھائی ہے اور اس کا مزہ چکھا ہے اتنی عبادت و بندگی کی زحمت بھی اٹھاؤ۔ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد تم یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ استغفر اللہ، یعنی اے خدا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 417۔ وہ سر جھکائے کردار کی نصیحت آمیز باتیں سن رہا تھا، یہاں پہنچ کر اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، اگر ہم بے عقل اور بدبخت لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر ان پر عمل پیرا ہوتے اور گناہ کے انجام کے بارے میں کچھ سوچ بچار کر لیتے تو اس ذلت آمیز مقام پر قوم لوط کے ساتھ عذاب میں نہ جل رہے ہوتے۔ سورہ ملک آیت نمبر 10۔ کردار نے کہا، جی ہاں، اگر تم اپنی عقل سے کچھ کام لیتے تو تمہارا یہ انجام نہ ہوتا، لیکن تم اپنی جہالت اور نادانی اور شیطان کی اتباع کی وجہ سے یہ سوچتے تک نہ تھے کہ تمہاری طرح کے ایسے کتنے زیادہ انسان ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور انہیں اس کے خطرناک انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان پر تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ سورہ نبا آیت نمبر 4-5۔ دلدل والا راستہ۔ اس گفتگو کے بعد کردار نے کہا، جلدی سے چل پڑو، ہمیں فوری طور پر اس علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ ابھی ہم چند قدم آگے گئے ہوں گے کہ ہمیں یہ ایک لمبا راستہ نظر آیا۔ اس راستے کے دونوں طرف تا حد نظر بندر کی شکل کے جانور نظر آ رہے تھے۔ یہ اصلی بندر نہ تھے بلکہ یہ در حقیقت انسان تھے، کیونکہ ان کے جسم پر نہ تو بال تھے اور نہ ان کی دم تھی، اور انسانوں کی طرح 2 پاؤں پر چل رہے تھے۔ ان کی شرم گاہوں سے ابلتا ہوا خون اور غلاظت نکل رہی تھی۔ میں نے کردار سے کہا، یہ کون سی جگہ، یہ جانور در حقیقت کون ہیں جن کے دیکھنے اور ان کی غلاظت کی انتہائی گندی اور غلیظ بدبو سے دماغ پاگل ہوا جا رہا ہے اور دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ شہوت کا علاقہ ہے اور یہ لوگ دنیا میں شہوت پرست ہیں۔ تم ذرا سنبھل کر چلو، کیونکہ اگر تم اس راستے سے تھوڑا سا بھی باہر نکل گئے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔
اس راستے سے ادھر ادھر ہو جانے والا شخص کمر تک غلاظت اور گندگی دلدل میں غلاظت اور گند کی دلدل میں دھس جائے گا۔ بعض جانور پھانسی پر لٹکے ہوئے تھے اور ان کے آلہ تناسل کو پھانسی کے ستونوں کے ساتھ کیلوں کے ساتھ ٹھونک دیا گیا تھا۔ کچھ اور کو مذکورہ عذاب کے علاوہ ہنٹر بھی مارے جا رہے تھے۔ یہ لوگ کتوں جیسی آواز نکال رہے تھے اور عذاب کے سپاہی ان سے کہہ رہے تھے، اے کتوں خاموش ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنی زبان مت کھولو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 107۔ جو لوگ راستے سے باہر ہوتے فوراً دلدل میں دھس جاتے۔ اس غلاظت کی شدید حرارت کی وجہ سے ان کے بدن کا گوشت پگھل کر زمین میں مل جاتا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گند نہیں بلکہ تارکول اور گوند قطیرہ کا انتہائی خطرناک کیمیاوی مرکب ہے۔ اچانک زمین کانپ اٹھی اور آندھی اور طوفان سے اندھیرا چھا گیا اور ژالہ باری کی طرح آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ زحمت کے بعد اس غلیظ دلدل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو آسمان سے اس کے سر پر پتھر گرتا اور وہ کیل کی طرح دوبارہ دلدل میں دھس جاتا۔ یہ غیر معمولی خوفناک منظر دیکھ کر میں وحشت زدہ ہو گیا اور میرا بدن بیت کی طرح شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی پتھر مجھے آ کر نہ لگ جائے جس پر میں بھی گردن تک اس غلیظ دلدل میں دھس جاؤں۔ میں نے کردار سے کہا، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اس دردناک عذاب میں مبتلا لوگوں نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہی لونڈے باز ہیں جو بار بار اس گھناؤنے گناہ کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ جس طرح دنیا میں اس انتہائی برے فعل پر قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، ان پر بھی اسی طرح پتھر برسائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، ذرا تیز چلو تاکہ ہم جلد از جلد ان لوگوں کے درمیان سے نکل جائیں، ورنہ کہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ عذاب میں نہ شامل کر لیا جائے۔ کیا تم نے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ نہیں سنا کہ جو شخص کسی قوم کے اعمال پر راضی ہو یا راضی تو نہ ہو لیکن ان کے درمیان میں رہتا ہو اور وہاں سے نہ نکلے تو اس کا شمار بھی انہی گناہ گاروں جیسا ہوگا۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 154۔ چونکہ میں بھی قوم لوط کے اس برے فعل کا بار بار مرتکب ہوا تھا، اس لیے اچانک ایک پتھر آ کر میرے سر پر لگا اور میں گردن تک اس گندگی اور کثافت کی دلدل میں دھس گیا۔ پھر کافی عرصہ ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اس سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 16 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 17 کا آغاز شکم پرستوں کا انجام سے کریں گے انشاءاللہ۔